النہج الطبیعی لتعلیم اللغات، صرف عربی زبان سے متعلق نہیں ہے، کوئی بھی زبان ہو، اس سے متعلق انشاءاللہ کچھ باتیں آئیں گی اور کچھ اپنے تجربات بھی بتائیں گے، آپ کے تجربات بھی سنیں گے کہ عربی سکھانے کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں۔ پہلا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ لوگ عربی زبان کیوں سکھاتے؟ زبان کیوں سکھاتے؟ کیوں سکھاتے؟ یہ بتاؤ نا، جلدی جلدی بتائیے۔ لفهم القرآن والسنة۔ زبان، عربی زبان نہیں بتا رہے ہیں، زبان کیوں سکھائی جاتی؟ کوئی انسان ایک زبان تو اس کی لغت الام ہوتی ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، دوسری زبان سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اپنی جو باتیں ہیں دوسروں میں منتقل کی جائے۔ زبان کا کام یہی ہے نا، دوسروں میں منتقل کی جاتی ہے باتیں، تو مقصد یہ ہے۔ ابھی ہم لوگ طلباء کو دینا کیا چاہتے ہیں زبان سیکھنے میں؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے، ہم طلباء کو دینا کیا چاہتے ہیں؟ اس زبان سے متعلق نہیں ہے، کوئی بھی فن ہو تو اس میں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ طلباء کو کیا دینا چاہتے ہیں، ہم کو کیا دینا چاہیے، اسی کو ہم لوگ ہدف بول سکتے ہیں۔ ہدف تعلیم اللغہ یا ہدف تدریس ای فن من الفنون الاخرى۔ تو ہدف ہمارا سامنے رہنا چاہیے، ہم سامنے والے کو کیا دینا چاہتے ہیں۔ جب آدمی زبان سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کیا کرے، سامنے والا اپنی بات کو پیش کر سکے، اور بات کو پیش کرنے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں، دو طریقے ہوتے ہیں نا، کون سے دو طریقے ہوتے ہیں؟ خطابت یا بولنا، تکلم یا کتابہ، تکلم اور کتابہ۔ اور ہم لوگوں کو بچوں کو سکھانے میں یہ دونوں چیزیں سکھانی ضروری ہے، لیکن عمومی طور پر صرف عربی زبان سے متعلق یا ہمارے مدارس سے متعلق بات نہیں ہے، بلکہ ہر زبان میں اسی طرح ہوتا آ رہا ہے اور ہو بھی رہا ہے کہ صرف القراءہ والکتابہ پر توجہ دی جاتی ہے۔ کس پر توجہ دی جاتی ہے؟ القراءہ والکتابہ۔ لیکن جو ترقی یافتہ زبانیں کہلاتی ہیں جیسے انگریزی، فرنچ، اسی طرح عربی بھی، ہندوستان اور بر صغیر کو چھوڑ کر اس پر بڑے کام ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے جو پرانا طریقہ تدریس ہے اس کے سلسلے میں کہا ہے کہ یہ فطری نہیں۔ کیوں فطری نہیں ہے؟ کیوں فطری نہیں ہے؟ زبان سیکھنے کے لیے انہی اصولوں کو اپنایا جانا فطری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب رکھی ہے، وہی فطری ہوگا نا، خالق نے جو ترتیب رکھی وہی فطری ہوگا۔ تو اس پر سوچا لوگوں نے، بچوں پر تحقیقات کی کہ کیا فطری طریقہ ہو سکتا ہے زبان سیکھنے کا۔ ایک لغت الام کے لیے تو ضرورت نہیں پڑتی ہے کچھ سکھانے کی، قاعدے بھی نہیں سکھائے جاتے، مفردات بھی نہیں سکھائے جاتے، تعبیرات بھی نہیں سکھائے جاتے، استعارہ، کنایہ، کچھ بھی نہیں سکھایا جاتا، لیکن سب چیزیں اس میں آ جاتی ہے۔ بلاغت بھی سیکھ جاتا ہے آدمی، ان پڑھ بھی بلاغت سیکھ جاتا ہے نا، اپنے کوڈ ورڈ میں بولتا ہے اپنی زبان میں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اصل قواعد سکھانا نہیں، کیا نہیں ہے؟ قواعد سکھانا اصل نہیں۔ قواعد تو زبان میں پختگی پیدا کرنے کے لیے سکھائی جاتی۔ اب فطری طریقہ کیا ہے؟ لوگوں نے تحقیق کی، اس میں مضامین وغیرہ، عربی کے مضامین آپ کو دے کے جائیں گے، آپ لوگ زیروس کر کے پڑھ لیجئے اس کو۔ تو فطری طریقے کی تلاش شروع ہو گئی تقریباً 1970 سے۔ اس سے پہلے انگریزی بھی اسی طرح پڑھائی جاتی تھی جس طرح ہم لوگ آج کل عربی پڑھاتے ہیں نا، صرف تحلیل النصوص ہوتا ہے ہمارے یہاں، نصوص کو پڑھایا جاتا ہے، جس سے عربی آدمی سیکھ جاتا ہے، لیکن بہت دیر کے بعد سیکھتا بھی ہے تو کہیں بولنے کے لیے جائیں گے تو زبان کھلے گی نہیں۔ لا یستطیع ان یتکلم ما فی قلبی ما فی نفسی بل ہوا یتتعتا یتلقى،
اس میں ہچکچاہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور وہ فریلی بول نہیں سکتا، اپنی ما فی الضمیر کو ادا نہیں کر سکتا، تو یہ نقص ہوتا ہے۔ اس کے لیے اصطلاح میں کہا جاتا ہے صرف ریڈنگ میتھڈ بولتے ہیں یا طریقہ القراء اس کو بولتے ہیں، یا طریقہ الکتاب یہ بولتے ہیں۔ اس کا فائدہ تو ہوتا ہے، فائدے کا انکار نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ بھی سکھایا جائے گا، آپ آسان راستے سے سکھایا جائے یا مشکل راستے سے سکھایا جائے تو آدمی تو سیکھے گا ہی۔ ابھی ہم لوگوں کو سورت جانا ہے، سیدھے راستے سے جاؤ یا ٹیڑھے میڑھے راستے دور سے جاؤ، پہنچیں گے ہی نا، تو اس طرح پہنچیں گے، لیکن اس میں مدرسین کا وقت بھی بہت ضائع ہوتا ہے اور طلباء پر بوجھ ہوتا ہے اور اس کو بوجھ محسوس کرتا ہے طالب علم۔ تو فطری طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے اس کو سمجھنا، اور یہی چیز ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ میں بھی مدرس ہوں، انشاء پڑھاتا ہوں اور ادب کی کتابیں پڑھاتا ہوں، تحلیل النصوص بھی ہم لوگ کرتے ہیں، ویسے میراث بھی پڑھاتا ہوں، بلاغہ جو مشکل سمجھی جاتی ہے میں پڑھاتا ہوں، لیکن ہمارا نظریہ ہے کہ کتاب حل کرنے پر ہماری توجہ نہیں رہتی، کتاب حل کرنا ہمارا مقصد نہیں ہوتا، اس لیے کہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ مدارس میں کتاب حل کرنے پہ محنت صرف کی جاتی ہے، لیکن جو فن ہے فن وہیں پہ رہ جاتا ہے، کتاب تو حل ہو جاتی ہے، فن نہیں سیکھ پاتے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، حل کتاب اصل نہیں ہے بلکہ تفہیم اور تعلیم فن اصل ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کتاب ہے تو مدرسے والے نکالیں گے نہیں، آپ جتنا بھی بولیں گے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ حل کتاب پر زیادہ توجہ نہ دی جائے بلکہ کس پہ؟ تفہیم فن پر اور تعلیم فن پر توجہ دی جائے، ایک عمومی بات ہے، اور لغت کے سلسلے میں بھی یہی۔ تو فطری طریقہ کیا ہوا؟ فطری طریقہ سمجھنے کے لیے ہم کو بچے کو دیکھنا پڑے گا۔ کس کو دیکھنا پڑے گا؟ بچے کو دیکھنا پڑے گا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کی زبان پہ تالا لگا ہوا رہتا ہے نا، رونے کے سوا کچھ کرتا نہیں ہو، تقریباً 1 سال تک اس کی زبان پر تالا لگا ہوا رہتا ہے، وہ صرف کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے، استماع، کبھی سماع ہوتا ہے کبھی استماع ہوتا ہے، یعنی اس کے کان میں آوازیں پڑتی رہتی، وہ سماع، ابھی فین کی آواز آ رہی ہے اس کو سماع کہیں گے، وہ سنتا ہے، سننے کا ارادہ ہو یا نہ ہو۔ سماع اور استماع میں فرق معلوم ہے نا؟ استماع کے معنی غور سے سننا، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں جب حروف بڑھ جاتے ہیں تو اس کے معانی بھی بڑھ جاتے ہیں۔ سماع میں 3 لفظ ہے، استماع میں 4 لفظ ہے، سب ہاں کہہ رہے ہیں، 5 ہے، الف سین تا میم عین، 5 حروف ہے نا، 5 حروف ہے تو اس کے معنی بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو بچہ کیا کرتا ہے؟ شروع میں تو وہ ہلتا جلتا کچھ نہیں ہے، صرف سنتا ہے۔ اس کے بعد استماع کا مرحلہ آتا ہے، پہلے سماع کا مرحلہ آتا ہے، اس کے بعد استماع کا مرحلہ آتا ہے اسی 1 سال میں، پھر اس کے بعد انصات کا مرحلہ آتا ہے۔ آپ دیکھیں گے 6 7 8 مہینے کے بعد وہ غور سے ہر بات سنتا ہے، جب کوئی بولتا ہے تو متوجہ ہو جاتا ہے۔ بچے کو دیکھا ہوگا نا، بچے ہوئے ہیں سب کے؟ نہیں ہوئے ہیں تو تجربہ ہوتا ہے ان کا، اپنے شروع میں کچھ نہیں ہے، وہ پڑا ہوا ہے، صرف اس کے کان میں آوازیں پڑ رہی ہیں، تو یہ 1 سال تک اس کی زبان پر تالا رہتا ہے۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں، اور ماہرین نے یہ نتیجہ نکالا کہ سب سے پہلے پڑھانا نہیں ہے، لکھنے کا مرحلہ تو بہت بات کا ہے۔ زبان سکھانے کے لیے فطری طریقہ یہ ہے کہ اس کو چیزیں سنائی جائیں، جیسے ماحول تیار کرنا، مولانا عبدالرافع صاحب نے ماحول تیار کرنے کے سلسلے میں صبح بات کی تھی نا، تو ماحول کب تیار ہوگا؟ سامنے والے کو جب سنایا جائے گا، بار بار سنایا جائے گا۔ اور ایک چیز ہمارے مدارس میں کمی کہہ سکتے ہیں، ان مدارس کے ایک مدرسے کا میں بھی استاد ہوں، کہ ہمارے یہاں جملے مفیدہ پہلے نہیں پڑھایا جاتا ہے، جملے ناقصہ پہلے پڑھایا جاتا ہے، تو وہ نقص ہمیشہ آخر تک باقی رہتا ہے، اس لیے کہ جب بچہ سنتا ہے تو جملے مفیدہ سنتا ہے نا، بچپن میں جملے مفیدہ سنے گا نا، وہ بھاگ رہا ہے، اس کو امی مار رہی ہے، اور وہ کھانا کھا رہا ہے، کھانے کے لیے بلا رہا ہے، سب جملے مفیدہ ہے نا، ناقصہ تو ہوتا نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی ہماری کمی ہے تھوڑی سی، کہ ہم لوگ جملے ناقصہ پہلے سکھاتے ہیں،
اور جملے ناقصہ میں بھی کبھی کبھار 3 کلمات والا جملے ناقصہ ہے. مضاف مضافلے پھر مضاف کا کیا سکھاتے ہیں؟ مضاف کی صفت سکھاتے ہیں. تو یہ اور زیادہ بوجھ ہو جاتا ہے طلباء کے لیے. تو یہ بھی ایک چیز فطری چیز ہے کہ جملے مفیدہ پہلے سکھایا جائے. اس کا اثر کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا. جملے مفیدہ جب بچوں کو آئے گا اور وہ بولنے لگے گا، ابھی قاعدے کا نہیں ہے، قاعدہ تو بہت دور کی بات ہے، اور میں تو نحو کا دشمن ہوں. شرح سے تو تھوڑی بہت محبت ہے لیکن نحو سے بالکل دشمنی. تو اس کے بعد السلام جملے مفیدہ تھوڑے سے آ جاتے ہیں بچے کو. آپ نے دیکھا ہوگا کہاں پہ جو انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں تو تھوڑے سے جملے بولتے ہیں نا تو ان میں ایک ثقہ بالنفس پیدا ہو جاتا ہے. ہاں مجھے انگریزی آتی ہے، ہمارے یہاں وہ بات نہیں ہے. جب عربی کے چند جملے ہم بولنا سکھائیں گے بچوں کو ابتدا میں، ان کو سنائیں گے اور وہ خود بخود اس کو یاد کریں گے. جیسے قم، اجلس، یہ سب باتیں بولیں گے، یا تھوڑی سی اس طرح کی عربی زبان ان کو سکھائی جائے گی. ان کے اندر ثقہ بالنفس پیدا ہو جاتا ہے. اسی ثقہ بالنفس کے ذریعے وہ آگے بڑھنے لگتا ہے. انگریزی میڈیم اسکول میں ہی ہوتا ہے. وہ آ کے 2-4 جملے بولتے ہیں تو گھر والے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر بھی ہمت ہو جاتی ہے کہ میں بول سکتا ہوں. یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے بچوں میں سب سے پہلے، تاکہ اس کو اپنے اوپر بھروسہ ہو کہ میں عربی سیکھ سکتا ہوں. تو 1 سال کے بعد بچے کی زبان کھلتی ہے. 1 سال کے بعد زبان کھلتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ فطری طریقے تعلیم زبان سکھانے کے لیے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ شروع میں بچے کو سنایا جائے. چھوٹے چھوٹے جملے سنائے جائیں، استاد ہی سنائیں. پھر وہ تکرار بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم جو پڑھاتے ہیں وہ بولنے والے بچے ہیں نا، تو تکرار کرانا بھی یہ بہت ضروری. تو انہی جملوں کی تکرار ہو جائے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ فطری طریقہ ہے. انگریزی کے سلسلے میں 1970 کے بعد ہی اسی پر عمل شروع ہوا. جو اب ہم لوگ 50 سال میں اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں نا، وہ ایسے ہی نہیں آیا. لیکن ہم کو 50 سال نہیں لگانے، بلکہ اسی طریقے کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. مدارس کا نصاب جو بھی ہو، انہی نصاب کے تحت ہم کو پڑھانا ہے. لیکن ہم کو طریقہ تھوڑا سا تبدیل کریں گے تو کوئی آپ کا انتظامیہ کے ساتھ جھگڑا بھی نہیں ہوگا اور ہمارے کام بھی ہو جائے گا. تو یہ طریقہ ہے، انتظامیہ سے ٹکر بھی نہیں لینی ہے اور اپنا کام بھی کرنا ہے. تو اس کے لیے استماع کے لیے صبح بچوں میں بات ہوئی تھی. تو استماع کے سلسلے میں بہت سے ویب سائٹس ہیں اور بہت سے یوٹیوب چینل ہیں جو پاکیزہ ہیں. پاکیزہ یعنی تصویریں وغیرہ ہیں. ہاں، پاکیزہ کے مطلب اس میں بے پردگی نہیں ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کوئی فحش چیزوں کے وغیرہ تصور اس میں ہے نہیں، بلکہ اسکا وغیرہ کے ساتھ اس طرح کے کارٹونز وغیرہ بنائے گئے ہیں اور چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں. تو اس طرح کے جو چینلز ہیں آپ کو خود بھی دیکھنے چاہیے اور بچوں کو اپنی نگرانی میں دکھانا چاہیے. اس لیے کہ وہ دنیا بہت وسیع ہے. آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ تیسری جگہ پہنچ جاتا ہے. جیسے فیس بک تو وہ تو کیا کہتے ہیں، علمی لوگوں کا دشمن ہے. ہم بہت کم استعمال کرتے ہیں اس کا. اور ایک بہت بڑے لکھنے والے ہیں، ایک ندوی ہیں مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب، ان کی بہت سی کتابیں ہیں، جماعت اسلامی سے متعلق ہیں. ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ اتنا لکھتے کیسے ہیں؟ ہم مطالعہ بھی کرتے ہیں، اتنا لکھتے بھی ہیں، پھر آفس میں وقت بھی دیتے ہیں. تو انہوں نے ایک بات کہی کہ میں کبھی ویڈیو نہیں دیکھتا. اب فیس بک پہ جائیں گے تو ایک ویڈیو ختم ہوتی ہے، دوسری شروع ہو جاتی ہے، آدمی وہاں سے باہر نہیں نکل پاتا. ویڈیو سے احتیاط کرنا چاہیے، خاص کر کے ہم لوگوں کے لیے، تاکہ وقت بچے. لیکن اس سے فائدہ بھی اٹھانا ضروری ہے. تو ایسے چینلز ہیں جو بچوں کو آپ دے سکتے ہیں. ایسے بہت سے نام ہیں، چاہے تو آپ لکھ سکتے ہیں. آپ کو دے دیں گے، فائل بھیج دیں گے، اس کے سلسلے میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ تو ہو گیا سماع اور نطق. سماع کے لیے یا استماع آپ لوگوں کو درجے میں ان کو سنانا پڑے گا. بعض چیزیں لا کر آپ ان کو سنائیں. اور زبان میں دوسری چیز ہوتی ہے تلفظ. اس میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. قرأت تو ہماری بہت اچھی رہتی ہے،
قراءت تو عربوں کی طرح کرتے ہیں لیکن عربی کا تلفظ عربوں کی طرح نہیں کر پاتے. اس کے لیے بھی جو سننا ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. یہ تلفظ ایک ویب سائٹ ایسا بھی ہے کہ آپ اس میں تلفظ کس طرح سیکھنا ہے. ہم لوگ انگریزی کے تلفظ پر زیادہ زور دیتے ہیں, توجہ بھی ہوتے, لیکن عربی کے تلفظ پر ہم توجہ اور زور نہیں دیتے. تو عربوں کی زبان ان کو سنانی پڑے گی. ایک تو ہوتی ہے جو فصحیٰ زبان ہے وہ سناتے ہیں, وہ عام طور پہ بولنے والے خطبہ وغیرہ بولتے ہیں. فصحیٰ میں بھی الگ الگ یہاں کے الگ الگ تلفظ ہیں. مصری تلفظ الگ ہے, اس کا سعودیہ کا تلفظ الگ ہے, یمن کا تلفظ تھوڑا بہت کیا بولتے ہیں اس کو, بولنے کے انداز الگ الگ رہتے ہیں. صرف ایک تلفظ آیا تو کافی ہے, سب کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں. ترجیح طور پہ ان کے تلفظ کو ترجیح دینا چاہیے. سعودیہ کا تلفظ واضح رہتا ہے عام طور پہ دوسروں کے مقابلے میں. مصری تلفظ میں تھوڑا گھما کے بولتے ہیں وہ لوگ. سعودی تلفظ کو ترجیح دی جائے تو بہتر. خاص علماء جن کو ہم زیادہ سنیں, خطبے سن سکتے ہیں ان کے, یا بہت سے محاضرین ہیں ان کے محاضرات سنے جائیں تو تلفظ اور اس میں بے تکلفی رہتے ہیں. خطبوں کے مقابلے میں تلفظ میں بے تکلفی کے لیے ان کے محاضرات سن سکتے ہیں. طارق سویدان ایک ہیں, ان کے محاضرات آپ سنیں گے تو بالکل عام بول چال کی طرح ان کا محاضرات ہیں. ایسے بہت سے ہیں. آپ کوئی بھی کسی بھی عنوان پر محاضرہ تلاش کریں گے تو ایسے محاضرین بہت ملیں گے آپ کو. اور ایک ہے جاسم المطوع کے نام سے, دونوں کویت کے ہیں. تو وہ بھی عام جو انداز ہوتا ہے اس میں بولتے ہیں. کویت اور سعودیہ کا تقریباً ایک ہی ہے تلفظ, اتنا فرق نہیں. تو کیا باتیں ہو رہی تھی. تو اس کے بعد تالا کھلتا ہے زبان. تلفظ تو ہو گیا نا, 1 سال کے بعد تالا کھلتا ہے نا زبان کا. تو اس کا مطلب ہو گیا کہ 1 سال تک کم از کم بچوں کو بہت سی چیزیں سنانی چاہیے. اس کے بعد بولنے کی مشق اس کے بعد خود بخود ہو جاتی ہے. سنائیں گے تو سنا ہوا خود بخود زبان سے نکلنے لگتا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد کس کا مرحلہ آتا ہے, پڑھنے کا مرحلہ آتا ہے 3 سال کے بعد. پھر 2 سال وہ بولتا ہے بہت, اس سے بولتا ہے اس سے بولتا ہے, اور بہت بچے تو اور بچیاں تو بہت زیادہ بولتی ہیں. تو 2 سال بولنے کا مرحلہ رہتا ہے فطری طور پر. لیکن اس کو اگر کسی بھی زبان کو سیکھنا ہے تو 3 مہینے میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. 3 مہینے کس کے لیے ہو, سنانے کے لیے اور تکرار کے لیے ہو. اس کے بعد 3 مہینے نطق کے لیے ہو. نطق میں بھی جو عام بول چال کی زبان ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے. اس کے بعد پڑھنے کا مرحلہ آتا ہے, ریڈنگ کا مرحلہ آتا ہے. اس کے بعد رائٹنگ کا مرحلہ آتا ہے, لکھنے کا مرحلہ آتا ہے. تو ہمارے یہاں صرف ایک مرحلے پہ توجہ دی جاتی ہے, اور باقی جو شروع کے 2 مرحلے ہیں اس پر بالکل توجہ نہیں دی جاتی. اس وجہ سے ہم لوگوں کو بولنے میں تکلف ہوتا ہے. کہیں کسی عرب سے ملتے ہیں تو بولنے میں بڑی دشواری پیش آتی ہے. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ان کو سنائیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عربوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں. پہلے بہت سے عرب حضرات آتے تھے مدارس میں, رہتے تھے 3 مہینے 4 مہینے, لیکن اب ماحول ختم ہو گیا ہے. پہلے ندوے میں بھی سنا کہ بہت سے اساتذہ عرب کے تھے, تو ان سے بڑا فائدہ ہوگا. ان کے ساتھ جب رہیں گے تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے فراغت کے بعد عام طور پہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ عرب ملک میں کم از کم 3 مہینے 1 مہینے گزاریں. یا بہت سے محاضرات کے کورسز بھی رہتے ہیں 3 مہینے کے, 1 سال کے اور 6 مہینے کے. جیسے مصر میں مولانا حماد صاحب بھی گئے تھے, ہم 1 مہینے کے لیے کویت میں گئے ہیں پہلے. تو اس طرح کی محاضرات میں شرکت کرنے کی کوشش کی جائے. عربوں کے ساتھ جو اہل زبان ہیں ان کے ساتھ رہیں. ابھی ہم جتنا بھی اپنا ماحول بنائیں تو اس میں کیا ہو جاتا ہے, تکلف رہتا ہی ہے. اور جو عربی زبان کا اصل ذائقہ ہے وہ ہمیں نہیں مل پاتا. جتنا میں ہم بولے ماحول بنائیں لیکن اصل ذائقہ ہم کو نہیں مل پاتا. تو اس لیے وہ کوشش کرنی چاہیے. یا اس زمانے میں بہت آسان ہے, عربوں کو دوست بنانا چاہیے. تو آپ ان سے بولیں گے, ان کا میسج آئے گا, اس سے بھی عربی زبان اچھی ہو سکتی ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے. ہاں ابھی ہم لوگوں کو
عربی زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. فطری طریقہ تو سمجھ میں آ گیا نا. 3 سال تک فطری طریقہ جو بول چال کی عربی ہے یا بول چال کی زبان ہے 3 مہینے کے اندر ہم لوگ سکھا سکتے ہیں. 3 سال کا 3 مہینے کے اندر سکھا سکتے ہیں آرام سے. 3 مہینے میں آرام سے بچے کو ہم بولنے کے لیے تیار کر سکتے ہیں. کہیں پر بھی جائے کیف حالک ما شانک اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ اس کو سمجھا کر تکرار کے ذریعے ہم ان کو یاد کروا سکتے ہیں. ابھی مہارت کے لیے ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے, اساتذہ کو کیا کرنا ہے. میں بھی انشاء کا استاد لیکن میں عام لوگوں کی طرح انشاء نہیں پڑھاتا. عام لوگوں کی طرح انشاء نہیں پڑھاتا ہوں, الٹی سیدھی انشاء دیتا ہوں اور میں چیک بھی نہیں کرتا ہوں. سب سے بڑی خامی میری یہ ہے بڑے درجے میں ہفتم عربی جو ہمارے یہاں بولتے ہیں عالیہ ثالثہ, اس میں 2 سال سے چیک نہیں کر رہا ہوں بچوں کا. کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ اس کی بھی وجہ ہے. جب آپ چیک کریں گے تو بچہ گھر میں جا کر دیکھے گا ہی نہیں. دیکھتا ہے کیا غلطیاں بھی دیکھتا ہے؟ نہیں دیکھتا. عمومی طور پر یہی میں چیک کر رہا ہوں اس کی غلطیاں, لیکن وہ جا کے گھر پہ نہیں دیکھتا ہے. میری بھی محنت صرف ہو رہی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. میں یہ کراتا ہوں کہ ان سے زیادہ لکھواتا ہوں, زیادہ لکھوانے کی کوشش کرتا ہوں. جو میرے پاس بچے رہتے ہیں وہ پریشان رہتے ہیں کہ ان کے یہاں تو 10 انشاء ہوئی, آپ کی 40 انشاء ہو گئی. تو اس کے سلسلے میں میرے چند تجربات ہیں اور ان تجربات سے شاید آپ کو فائدہ ہو. میں صرف انشاء کے گھنٹے میں انشاء نہیں کرواتا ہوں بلکہ مطالعہ ضروری ہے میرے پاس. عربی زبان کی کتاب کم از کم ہفتے میں 100 صفحے پڑھے جائیں. کم از کم میرا تو نظریہ یہ ہے کہ بچے دن میں 200 صفحہ پڑھ سکتے ہیں. عربی زبان 200 صفحہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن پابندی ان پہ نہیں لگائی جا سکتی اس لیے کہ دوسری بھی کتابیں ہیں رہتی ہیں نا, دوسرے کی مطالعے کتابیں رہتی ہیں. لیکن بڑے درجات کے لیے آپ لوگ یہ کریں کہ اردو پڑھنے پہ پابندی لگائیں. اردو پڑھنے پہ کیا کریں؟ پابندی لگائیں. جو شروحات ہیں, شروحات بھی جو مثلا طیبی کی شرح ہے مشکات کی, اس کی زبان بھی بڑی پیاری ہے, ایسا لگتا ہے کہ ادبی انداز میں لکھی ہوئی. اور ترمذی کی جو مبارک پوری صاحب کی شرح ہے اس کی عربی تو بہت ہی بہترین عربی ہے, اگرچہ کہ وہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کی شرح ہر مکتب فکر والے پڑھتے ہیں. ان کی وہاں پر اہل حدیثیت نہیں ہے, اس میں انہوں نے عمومی شرح لکھی ہے, بڑی اچھی شرح. تو ان کی شرح پڑھنے کی ترغیب دی جائے جو ترمذی پڑھتے ہیں. ہم نے اپنے پڑھائی کے زمانے میں پوری پڑھی تھی اور اس کا عربی میں بڑا فائدہ ہوا. شرح کے اعتبار سے بھی فائدہ ہوا اور عربی کے اعتبار سے فائدہ ہوا. اسی طرح تفسیر میں بھی جو تفسیر کی تفسیریں ہیں اردو کے مقابلے میں طلبہ سے کہیں کہ عربی کی پڑھیں. شروع میں تو اردو کی پڑھیں ٹھیک ہے, لیکن جب بڑے درجات میں پہنچے, جیسے یہاں پر ششم عربی کہتے ہیں نا, آخری درجہ ہے, پنجم عربی کا درجہ ہے, تو ترغیب دی جائے کہ عربی میں پڑھیں. اس کا عربی زبان کی مہارت حاصل کرنے میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور خاص کر کے اس میں آپ انشاء کے گھنٹہ پڑھاتے ہوں یا ادب کا کوئی گھنٹہ پڑھاتے ہوں, قصص النبیین وغیرہ یا اس طرح کی دوسری کتابیں پڑھائی جاتی ہوں, تو اس میں مطالعے پر ضرور زور دیں کہ غیر درسی مطالعہ اس کے بھی ہم لوگ میں نے 3 مرحلوں میں تقسیم کیا ہے. کن ادبا کو پہلے پڑھنا چاہیے, کن ادبا کو بعد میں پڑھنا چاہیے. ایسے ادبا شاید آپ لوگوں نے پہلی مرتبہ نام سن رہے ہوں گے, ایسے ادبا کے نام ہیں, لیکن وہ نئے ادبا ہیں جنہوں نے ادب اطفال پر بہت کام کیا. بچوں کو انہی کی کتابیں دینی چاہیے. جو مراحل ہیں مراحل کے مطابق پڑھنا چاہیے. کامل کیلانی کی کتاب پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے شروع میں اس کا سخت مخالف. کامل کیلانی کی کتاب پہلے مرحلے میں سمجھ میں نہیں آتی. کامل کیلانی کی کتاب دوسرے مرحلے کی, اس سے پہلے بچوں کے لیے لکھی ہوئی بہت سی کتابیں, اور آج کل تو نیٹ پہ PDF مل جاتی ہے, آپ اس کی پرنٹ نکال کے 2 روپیہ 4 روپیہ 5 روپیہ بچوں کو دے سکتے ہیں. اور جن مدارس میں وسائل ہیں وہ منگا بھی سکتے ہیں, جیسے عقل قوا کا مدرسہ ہے. مولانا سے کہیں گے تو ہفتے 10 دن میں آ جائے گی انشاءاللہ سب ادبا کی کتابیں. اور ہم نے انہی ادبا کا نام لکھا ہے بچوں کے بھی جو اسلامی پس منظر رکھتے ہیں, اس لیے کہ ہم لوگوں کو ان کے برے افکار سے بھی بچانا ہے نا. تو وہ تقریباً پہلے مرحلے کے 10 ادبا 12 ادبا ہیں, اس کے بعد دوسرے مرحلے کے بھی 10-12 ادبا ہیں. پھر تیسرا مرحلہ ہے, تیسرا مرحلہ جو عمومی طور پر ہم کو بتایا جاتا ہے, منفلوطی کی کتابیں, علی طنطاوی کی کتابیں,
مولانا علی میاں کی کتابیں اور فلاں فلاں کی عقاد کی، اس میں بھی پھر مراحل، اور احمد امین کی کتابیں، تو یہ تیسرے مرحلے میں پڑھنے کی کتاب ہے۔ جب بچے کی عربی پختہ ہو جائے، اس سے پہلے پڑھے گا تو اس کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، تو یہ مرحلہ وار ان کی رہنمائی کی جائے۔ بچے کیا ہیں، بچے ہماری باتوں کو مانتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ بچوں میں ذوق نہیں ہے پڑھنے کا، تھوڑے سے ان کو توجہ دلائی جائے۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کے گھنٹے میں آپ مدرسے میں مطالبہ رکھنا چاہیے آپ لوگوں کو کہ ہفتے میں لائبریری کا ایک پیریڈ ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ بچے درسی کتابوں میں رہتے ہیں، پھر ان کو غیر درسی کتابوں کے بارے میں ہی معلوم نہیں ہے، تو پڑھیں گے کیسے بیچارے؟ یہ ہم لوگوں کی کمی ہے بڑی۔ تو آپ لوگوں کو درخواست کرنی چاہیے اپنے اپنے مدرسوں میں کہ ایک ہفتے میں 1 گھنٹہ کم از کم کس کا ہو، لائبریری کا ہو، اس میں ادب کی کتابیں دکھائی جائے، حدیث تفسیر کی، وہ تمام کتابیں اس میں دکھائی جا سکتی ہیں۔ اگر عشاء کا گھنٹہ آپ کا، تو آپ کو بھی الگ سے ادب کی کتابیں دکھانے کے لیے جانا چاہیے، اس لیے کہ عام طور پہ طلبہ واقف نہیں رہتے، لائبریری میں کتابیں رہتی وہی پڑھی رہتی، اور جو چند بچے شوقین رہتے وہی دیکھتے ہیں جا کے۔ اور یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ پڑھنے میں جتنا بھی بچہ کمزور ہے، لیکن اس کو شوق رہتا ہے، لیکن اس شوق کو تحفیظ کی ضرورت ہے، ابھارنے کی ضرورت ہے، اس شوق کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ چنگاری سے ہی آگ بنتی ہے نا، چنگاری میں پھونکنے کی ضرورت رہتی، تو بچے بہت جلد کیا کرتے ہیں، اس کو اپنی صلاحیت کو بڑھانے کی فکر رہتی ہے، ان کو احساس رہتا ہے، لیکن اصلاً ہم رہنمائی نہیں کرتے۔ ہم لوگوں کی سب سے بڑی خامی یہ رہتی ہے مدرسین کی کہ ہم رہنمائی نہیں کرتے۔ میں نے تجربہ کیا اس سال کہ ہمارے یہاں بھی نہیں ہے جامعہ میں، پہلے تھا، کیوں نکال دیے پتہ نہیں۔ اس سال میں لے گیا مکتبے میں، اور ادبا کی کتابیں ان کو دکھائی، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، فلاں کتاب اتنی جلدوں میں ہے، تو بچے اتنے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ عشاء پڑھانا بند کر دیجئے، یہی ہمارے ساتھ کیجیے، کم از کم کس کا تعارف ہو جائے گا، کتابوں کو تعارف ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ضروری ہے، مطالعے کی کثرت ضروری ہے، لیکن مرحلہ وار مطالعہ کرنا چاہیے، پہلے کن ادبا کا، اس کے بعد کن ادبا کا، اس کے بعد کن ادبا، پھر چوتھا مرحلہ آتا ہے ذرائع ابلاغ کی عربی۔ یہ بھی اس زمانے میں بہت ضروری ہے۔ اس زمانے میں جو لکھتے ہیں، جو فصحا لغہ فصحا لکھتے ہیں، فصیح عربی لکھتے ہیں، وہ ان کے یہاں بھی آپ پڑھیں گے تو وہ اصطلاحات آئیں گی جو ذرائع ابلاغ میں استعمال ہوتی ہے، تو ذرائع ابلاغ کے لیے بھی آپ کو توجہ دینی چاہیے بڑے درجوں میں۔ پنجم عربی یا ششم عربی یا دورے میں انشاء ہوتے ہیں، معلوم نہیں ہے یہاں پہ، دورے میں انشاء نہیں ہوتی ہے نا، دورے میں انشاء نہیں ہوتی، یا ان لوگوں کو الگ سے جو دوسرے اوقات ہیں اس میں ترغیب دے سکتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کی عربی بھی سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شاید ایک کتاب مولانا حماد صاحب کی طرف سے بھی شائع ہو رہی ہے، کوئی ذرائع ابلاغ سے اصطلاحات سے متعلق، اور اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ الجزیرہ کو دیکھا جائے۔ الجزیرہ ایک پوری دنیا ہے، صرف اخبار نہیں ہے، پوری دنیا ہے۔ آپ کو اقتصادی معلومات بھی ملے گی، فقہی مضامین بھی ملیں گے، نئے انداز میں سب چیزیں ملیں گی، ثقافہ عامہ بھی ملے گا، اور معارف لغویہ بھی ملے گا، معارف ثقافیہ بھی ملے گا، یہ تمام چیزیں اس میں ملے گی۔ یہ سب سے بہترین چینل ہے ذرائع ابلاغ کو سیکھنے کے لیے۔ اور اس میں بچوں کے لیے ایک چیز یہ ہے، تعلم العربیہ، ان کا ایک سیریز ہے مکمل، تعلم العربیہ کے نام سے، شروع سے لے کر ابتدا سے لے کر انتہا تک، جو 4 مراحل ہم نے بتایا نا، چاروں مراحل کے بچوں کے لیے اس میں مواد موجود ہے۔ اس میں تحلیل النصوص بھی ہے اور حوارات بھی ہیں، یہ تمام چیزیں اس میں، اور ذرائع ابلاغ کی عربی بھی، تعلم عربیہ، یہ ہم اساتذہ کو دیکھنی چاہیے، یہ چیز ویڈیوز ہیں پورے، ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اور جب ہم لوگ انشاء دیتے ہیں بچوں کو، عربی سے اردو، اردو سے عربی دیتے ہیں نا، تو اس کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ یہ فطری طریقۂ تعلیم نہیں ہے، فطری طریقۂ تعلیم نہیں ہے، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں طریقۃ النحو والترجمہ، قواعد سکھائے جاتے ہیں اور ترجمہ نگاری سکھائی جاتی ہے، اس سے عربی جلدی نہیں آتی۔ نمبر 1، کثرت مطالعے سے عربی زیادہ آئے گی۔
اسی طرح کثرت استماع سے عربی آئے گی. اور تیسری چیز، ایک چیز کثرت استماع، دوسرے کثرت مطالعہ، اور تیسری چیز بہت ہی اہم چیز ہے جس پر ہم توجہ نہیں دیتے، کثرت تفکیر. سوچے گا تو لکھے گا نا آدمی. ہم سوچنے کے لیے کوئی موقع ہی نہیں دیتے بچوں کو. انشاء میں کیا کرتے ہیں؟ اردو سے عربی، عربی سے اردو کے چکر میں ہی گھماتے رہتے ہیں. تو تفکیر ضروری ہے. تفکیر سے کیا چیز پیدا ہو جاتی ہے؟ تخلیق اور ابداع پیدا ہو جاتا ہے، اختراع پیدا ہو جاتا ہے. آدمی بچہ سوچتا ہی نہیں، ہم سوچنے کے لیے کہتے ہی نہیں، تو اس میں اختراع کیسے پیدا ہو جائے گا؟ کریویٹی کیسے پیدا ہو جائے گی؟ تخلیق کی صلاحیت کیسے پیدا ہو جائے گی؟ تو انشاء کے گھنٹے میں، اسی طرح ادب کے گھنٹے میں بھی سوچنے پر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ابھارنا چاہیے. ادب کے گھنٹے میں کیسے کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم نے سبق پڑھایا ہے، تو سوچنے کے لیے ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ سبق پڑھا، اس کا عنوان یہ ہے، آپ اس کو کوئی دوسرا عنوان لگائیے. تو سوچنے پر مجبور ہو جائے گا. اور یہ ضروری کرنا ہے کہ اس کا عنوان دوسرا دیا جائے جو ادب کی کتابیں پڑھاتے ہیں ان کے لیے. اور دوسرا یہ کہ تفکیر کے لیے جب کوئی سبق پڑھایا جائے تو ہم امتحان میں دیتے ہیں کہ اس کا خلاصہ لکھیے. امتحان میں دیتے ہیں نا، لیکن ہم نے ان کو پریکٹس کرائی نہیں. پھر کیوں دیتے ہیں؟ ہم لوگ پریکٹس نہیں کرائی نا، تو پھر کیوں ہم امتحان میں دیں گے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ایک سبق ہو جائے تو شروع میں طلباء کو تکلیف ہو سکتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اردو میں لکھیے، آپ اس کا خلاصہ لکھوائیے ضرور. پہلے اردو میں لکھوائیے. جب تھوڑی عادت ہو جائے گی تو اس سے کہیے کہ اس کا طریقہ یہ بھی انشاء میں اور زبان سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. ہمیں خود اس کا تجربہ ہے. جب کوئی مضمون پڑھا جائے یا کوئی سبق پڑھا جائے تو طلباء سے کہیں کہ اس سبق کو مکمل ایک ہی نشست میں پڑھیں، 3 صفحے کی، 4 صفحے کی، اور اس سے کہیں اس کو بند کر دیں، اور اس کے فوراً بعد اس مضمون کا خلاصہ لکھیں. تو اس کا فائدہ بڑا یہ ہوتا ہے کہ جو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں نا ابھی وہ پورے ذہن میں محفوظ رہتے ہیں. تو اس کو خلاصہ لکھنا بہت آسان ہوتا ہے. اس کی وجہ سے جب وہ آدمی لکھتا ہے تو وہ الفاظ پھر زندگی میں وہ بھولے گا نہیں. جب لکھتا ہے نا وہ زندگی میں نہیں بھولے گا. اس کو تلخیص، فن تلخیص بولتے ہیں. تلخیص کا فن یہ قدیم علماء نے بھی کیا ہے. جو بڑی بڑی کتابیں ہیں نا اس کی تلخیص علماء نے کی ہے. ہو سکتا ہے کتاب سامنے رکھ کر کی ہو یا کتاب بند کر کے کی ہو، لیکن زبان سیکھنے کے لیے بہت اہم ہے. خاص کر کے کتابت کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اسی طرح بچوں سے یہ بھی کہیں کہ ہم لوگ جب انشاء دیں تو ان سے کہیں کہ آپ کوئی مضمون خود سے نکالیں اور اس کو پڑھیں اور اسی کا خلاصہ لکھ کے لائیں. اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ہم نے اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کیا، خود پر بھی کیا ہے اور بچوں پر بھی کیا ہے. دونوں کے لیے فائدہ ہوگا. مجھے بھی فائدہ ہوگا اس میں، بچوں کو بھی بہت فائدہ ہوا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے، ہم لوگ ترجمہ کراتے ہیں نا. جب عربی آپ لوگ ترجمے کے لیے دیں، یہ بھی ضروری چیز ہے. ترجمہ نگاری بہت ضروری ہے. عربی سے اردو کرنے کے لیے دیں تو اس کو آپ ایک اور انداز اپنا سکتے ہیں. جب بچے نے اردو میں اس کا ترجمہ کیا تو اس کو کہیے کہ اس عربی کو نہ دیکھیں بلکہ جو تم نے ترجمہ کیا اسی کو عربی کریں. اس سے بھی کیا ہوتا ہے، جو الفاظ عربی کے ہیں ابھی پڑھے ہیں نا اس نے، ابھی بھی ترجمہ بھی کیا ہے، تو اس کو سب چیزیں معلوم رہتی ہیں. تو ہو بہو بعض بچے تو ہو بہو ویسا ہی لکھتے ہیں، تھوڑا 19-20 فرق کے ساتھ. بعض لوگ 60% لکھتے ہیں، 70% لکھتے ہیں. وہ بھی ہمیشہ کے لیے چیز محفوظ ہو جاتی ہے. اور ایک چیز بہت ہی اہم ہے کہ ہم لوگ دوسری زبان لغت الام کے علاوہ دوسری زبان سیکھنے میں ہمیں پیچیدگی کیوں ہوتی ہے؟ ایک سوال ہے، اس کا بھی جواب ماہرین نے دیا ہے. اور ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ہماری طرف سے ہم لوگوں کو بتا رہے تھے، طلباء کو، لیکن اب جب النہج الطبیعی پر پڑھنے کا موقع ملا، بہت سے صفحات پڑھ ڈالے. یہاں پر بھی ہے، بہت سے کمرے میں بھی رکھے ہوئے ہیں، چاہے تو لے سکتے ہیں، ہمارے پاس کمپیوٹر پہ وہ چیزیں. تو اس میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ جب ہم دوسری زبان میں لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں
تو ہمارے ذہن میں اپنی زبان آتی ہے پہلے، اس کے بعد ترجمہ آتا ہے. تو یہ جو مشکل ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اسی زبان میں سوچا جائے، اور اسی زبان میں لکھتے وقت سوچنا نہیں ہے، اس کی عادت ڈالنے کی ضرورت، ورنہ ذہن میں وہی آئے گا، اردو ہی آئے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب سونے لگتا ہے تو وہ 30 مارخہ ہو جاتا ہے، ادھر کا سوچتا ہے، ادھر کا سوچتا ہے، اس سے ملاقات کرتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، بازار میں جاتا ہے، یہ خریداری کرتا ہے، وہ خریداری کرتا ہے، دنیا کا مالدار بھی بن جاتا ہے. تو طلباء سے کہنا چاہیے پہلے اپنے اوپر تجربہ کیجیے. اس کا میں نے اپنے اوپر تجربہ کیا ہے اس لیے میں جب لکھنے کے لیے عربی میں بیٹھتا ہوں مجھے عربی اور اردو میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا. عربی میں برجستگی ہوتی ہے. مولانا بھی بتائیں گے کہ جب اس طرح لکھنے کا تجربہ ہوتا ہے تو عربی اردو میں لکھنا دونوں یکساں ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے. طلباء کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں آپ خود تجربہ کیجئے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. جب آپ سو رہے ہو تو آپ اپنی زبان میں مت سوچیے، عربی میں سوچیے کہ میں وہاں پر گیا، یہاں پر گیا، ذهبت هناك ورأيت فلانا والتقيت به یا اتصلت به وكلمت معه 8 دقائق. اس کے بعد یہ بات کی، وہ بات کی، مجھے یہ ملا، وہ ملا، خزانے ملے، سب اس میں عربی میں سوچیے. اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہم نے اپنے اوپر تجربہ بھی کیا ہے اور ہم اپنے طلباء کو بتاتے بھی تھے، اور حسن اتفاق یا سوء اتفاق یہی چیز ہم کو ابھی مطالعے میں بھی ملی. یہ ہو گیا. اور ایک مجنونانہ مشورہ آپ لوگوں سے اور ایک ہے کہ طلباء سے مفردات جتنی تعداد میں طلباء کے پاس رہیں گے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. یا ہمارے پاس بھی جب ہم لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کبھی کبھار مفردات کی وجہ سے ہی گاڑی پھنستی ہے نا. تو اس کا ایک مفردات کو بڑھانے کا طریقہ تو جس طرح یہاں پر یاد کروایا جا رہا ہے وہ بھی ہے، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے بڑا. اور بچپن سے یاد کرایا جائے یہ بھی اچھا ہوتا ہے. اور دوسرا طریقہ جسے ہم نے بتایا کثرت مطالعہ، تو کثرت مطالعے سے بھی مفردات جمع ہو جاتے ہیں. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمارا ہی مجنونانہ مشورہ ہے، لیکن یہ بھی ہمیں 2 سال پہلے کہیں ملا شکیب ارسلان کے پاس. وہ یہ کہ چھوٹی ڈکشنری مکمل پڑھی جائے. کیا کی جائے؟ چھوٹی ڈکشنری مکمل پڑھی جائے شروع سے آخر تک. آپ بھی پڑھیں اور بچوں کو ابتدائی مرحلے میں چھوٹی، اس کے بعد جب وہ پڑھ لیں پھر سوم عربی میں پہنچ جائیں تو متوسط، اس کے بعد آخری درجات میں پہنچ جائیں تو جتنی ہمت ہو لسان العرب وغیرہ جتنی بڑی ڈکشنریاں ہیں وہ پڑھیں گے تو آپ کا ذہن اتنا کھلے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ابھی ہم نے پڑھی نہیں، ارادہ ہے. ہاں بڑی ڈکشنری پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہے، اس لیے کہ ہم تاجر ہیں، دنیا کے پیچھے رہنے والے ہیں، وقت کم ملتا ہے ہم کو. مختصر میں عرب سے بہت المتقن ایک آتی ہے، بہت اچھی رہتی ہے. مختصر بھی آتی ہیں ان کی، متوسط بھی آتی ہے. المتقن الابجدی کے نام سے بھی آتی ہے. اور بہت سی ڈکشنریاں یہاں پر بھی لائبریری میں جائیں گی تو ملیں گے آپ. المتقن اچھی ہے، چھوٹی سی رہتی ہے، چھوٹی سی کتاب کی طرح رہتی ہے. وہ 100 صفحے کی، 150 صفحے کی، چھوٹے سائز میں. مختار الصحاح تو حدیث سے متعلق چیز ہو گئی نا. مختار الصحاح حدیث کی ہے نا. کون سی؟ کس سے متعلق؟ ڈکشنری میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نئی ڈکشنریاں پرانی ڈکشنریوں کے مقابلے میں نئی ڈکشنری کو ترجیح دی جائے. اس لیے کہ بچے کیا چاہتے ہیں؟ نئے الفاظ سیکھیں. پرانے الفاظ ان کی تعلیم کے دوران آ جاتے ہیں نا، نئے الفاظ سیکھیں. تو اس طرح کی ڈکشنریاں دے سکتے ہیں. اور ایک ڈکشنری تو ہماری بھی القاموس المفرد، اس کو چھوٹے بچوں کو بھی دیں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور ایسی ڈکشنریاں کچھ ہدیہ دے دیجئے، کچھ ہدیہ دے دیجئے، خالی بولنے سے تھوڑی ہوگا. جی یہاں پہ نا مولانا بتائے آپ کے. جی ماشاء اللہ. دعا کیجئے، اس کا 3را ایڈیشن آ رہا ہے، پاکستان سے بھی ایک ایڈیشن چل رہا ہے. قاموس الافعال آخری مراحل میں ہے، انشاءاللہ دعا کیجئے آ جائے. اصلاً اس کا کام رک گیا تھا،
ہم نے اس کو تیار کیا تھا شروع میں، الفاظ کو جمع کیا تھا، لیکن کہیں کھو گیا تھا، اس کی وجہ سے بہت ہی موڈ خراب ہو گیا تھا۔ القاموس المفرد، آمین، ہدیہ دے دیا دیکھیے سب سے بڑا ہدیہ تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہاں کون سی؟ اس کی قاموس کی PDF نہیں بنا رہے ہیں، اس لیے کہ ناشر کو نقصان، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم کو اللہ نے بہت دیا ہے، ہم تاجر ہیں چھوٹے موٹے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ناشر بیچارے وہ 10 لاکھ روپے خرچہ کرتے ہیں ایک ایڈیشن پہ، 1-2 لاکھ روپیہ نہیں 10 لاکھ روپے خرچہ ہوتا ہے ایک ایڈیشن، تو ان کے لیے نقصان ہوتا ہے نا۔ PDF آئی تھی کہیں سے چوری سے، اسکینر سے آئی تھی، وہ پاکستان میں بھی شائع ہو رہی، دعا کیجیے انشاءاللہ۔ تو کیا بات چل رہی تھی؟ ڈکشنریاں پڑھوائیں، تو یہ کوشش کیجیے آپ، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ ٹائم ہے نا ابھی؟ تقریباً یہ نہج طبیعی اس طرح آپ لوگ مرتب کر سکتے ہیں، اس میں کچھ پڑھا ہوا ہے، کچھ تجربات کا ہے، اور یہ بھی تجربے کا یہ ہے کہ بچے کو دیکھ کر، اور بہت سے ایسے کام بھی ہوئے ہیں، اور خود ہمارا بھی ارادہ ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، کہ کون سی چیزیں بچوں کو شروع میں دینی چاہیے، کون سے افعال، کون سے اسماء، جیسے بچوں کو دیکھ کر کہ ان کے پہلے ان افعال کو دینا چاہیے، پہلے اس کے بعد ان افعال کو، یہ ترتیب بنانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ اس کے سلسلے میں پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی سرا نہیں مل رہا ہے۔ کون سا؟ وہ والا، وہ بہت پرانا کام ہے، ویسے اس زمانے میں، جس زمانے میں ترتیب دیے تھے، تصویریں نہیں مل رہی تھی، اس لیے بہت ٹائم لگ رہا تھا، بہت مشکل سے تصویریں مل رہی، اس میں تو نکاح تصویریں خود سے کرنی پڑی تھی، تو اس میں پہلے ایڈیشن میں بڑی تکلیف ہوئی تھی، تو اس میں بہت وقت لگا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اس کو مقبولیت دی ہے، یہی کافی۔ اور اس پر آپ ضرور زور دیجئے، تفکیر پر، بچوں میں سوچنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اس میں بھی، انشاء میں بھی، اور دوسرے موضوعات میں بھی، تفسیر میں بھی، حدیث میں بھی۔ ہم لوگ ہی صرف بولیں گے، زیادہ بولیں گے، تو یہ صرف مدارس کا اسلوب ہے پڑھانے کا، ورنہ ہمارے اکابرین کو دیکھیں گے، اکابرین یعنی سلف صالحین کو دیکھیں گے، وہ صرف خاموش رہتے تھے، طلبہ ہی بولتے تھے۔ پڑھیں گے نا آپ لوگ، سوانے میں تو یہی ملے گا آپ کو، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم ہی بولتے ہیں۔ اور ماہرین نے لکھا ہے زبان سے متعلق کہ جو فطری نہج ہے، اس میں اساتذہ کو بہت ہی ایکٹیو اور ماہر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اس وجہ سے اساتذہ کیا کرتے ہیں، پرانا طریقۂ تدریس اپناتے ہیں، آسانی کے لیے ایکٹیو رہنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور صلاحیت کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ جب آپ انشاء، ہم نے ایسا بھی کیا بیچ میں کہ درجے میں الگ الگ صلاحیت کے بچے رہتے ہیں نا، تو ہم نے ایک تجربہ کیا، اور اس میں استاد کو بڑی محنت پڑتی ہے، لیکن آپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نے طلباء کو ہی آزادی دے دی کہ آپ 4 لائن 5 لائن کسی بھی کتاب سے، کسی بھی مجلے سے اپنی طرف سے ہی لکھیے، اور اس کا ترجمہ خود کیجیے۔ چیک کرنے میں حالت خراب ہو جاتی کہ ہر ایک کا الگ الگ ہے نا، لیکن اس کا بڑا فائدہ ہوا، صلاحیت کے اعتبار سے بچوں نے اپنے اپنے اعتبار سے انشاء کی، اور ان کو بڑا فائدہ ہوا۔ تو یہ چھوٹے درجے میں ہم نے کیا تھا، بڑے درجے میں ہم نے بتایا نا چیک نہیں کیا، اس سال تو ہم نے چیک ہی نہیں کیا انشاء، بلکہ ان سے خوب لکھوایا، اور ان کو عناوین دیے کہ اس پہ لکھو، کم از کم 2 صفحے، ایک عنوان دیا 15 صفحے لکھو، صرف ایسے ہی 15 صفحے کوئی لکھتا نہیں بچوں میں، صرف ان کو بتانے کے لیے کہ لکھے جا سکتے ہیں، آپ بھی کوشش کیجیے، 2 صفحے لکھے تو بھی بہت رہتا ہے۔ اور خاص کر کے تفکیر کے لیے آپ لوگ اگر کر سکتے ہیں تو ایک کام کیجیے، جیسے وہاں پر اسلام پورہ میں اس کا تجربہ کیا گیا تھا، شاید مولانا تھے نا، کہ مطبخ وغیرہ لے جاتے تھے، تو یہاں پر بھی لے جاتے ہیں، تو یہ صرف مفردات سکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کے مدرسے کے قریب میں کوئی ندی ہے،
تو آپ اس کے پاس لے گئے کاپی اور قلم کے ساتھ، اس کے پاس لے گئے اور طلبہ کو بٹھا دیا لائن سے اور کہا کہ سوچو اس کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ کیا لکھ سکتے ہیں۔ زندگی کے جو تجربات ہیں وہی لکھوانے چاہیے، طلبہ کو وہی چیزوں کی لکھوانے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کے مشاہدے میں جو ہیں اور ان کے تجربے میں جو ہے، اس سے بچوں میں دلچسپی بھی رہتی ہے اور اس کا فائدہ بھی زیادہ ہو۔ عمومی چیزیں یہاں سے ایک عبارت دی، وہاں سے ایک عبارت دی، اس کے مقابلے میں اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ہم نے اس کا بھی تجربہ کیا اور کبھی لے نہیں گئے، لیکن اس سال ارادہ ہے انشاءاللہ لے جائیں گے، بلکہ ہم نے کہا جمعے کے دن آپ لوگ جنگل میں جائیں، ہمارے یہاں جنگل بھی ہے، سمندر بھی ہے، آپ لوگ آ جائیے انشاءاللہ، ہم لوگ خدمت کے لیے تیار ہیں، آ جائیے، پروگرام بنائیے، آپ لوگ کسی کو بھی لے کے آ سکتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی، کچھ نہیں تو کھلائیں گے پلائیں گے اور ٹھہرائیں گے۔ یہی صحیح ہوتا ہے نا، ہم لوگوں کو کہیں جائے تو رہنے کی جگہ ملے، کھانے کے لیے ملے۔ ہمارے اسفار بھی بہت ہوتے ہیں، یہی کافی ہو جاتا ہے ہم لوگوں کے لیے، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو کسی جگہ لے جائیں، مثلا ندی کے پاس، سمندر ہے تو سمندر کے پاس، جنگل ہے تو جنگل میں، یا کوئی بڑا درخت ہے اس درخت کے سامنے بٹھا دیے، یا کبھی بھینس اور گائے کے سامنے بٹھا دیے، طبیلے میں لے گئے، تو ان کو سوچنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے، اور سوچنے کی صلاحیت پیدا کرنا ان تمام چیزوں میں سب سے اہم ہے میرے نزدیک، کیونکہ اختراعی صلاحیت اس کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چند چیزیں تھیں، آپ لوگ بھی اپنے تجربات ہم کو بتائیں تاکہ ابتدائی مرحلے میں جو بچے ہیں یہ بھی کہا جائے کہ ابھی ہم لوگ غیر ناطقین عربی ہیں، ہاں یہ اپنے گھروں میں یا اپنے بچوں کو عربی کیسے سکھا سکتے ہیں؟ ایک تو وہ جو تصویر والی ڈکشنری ہے وہ دے دیجئے، پھاڑ دیں، پڑھیں، تاکہ ہم کو ہماری زیادہ نکلے بھی، اور دوسرے جو ویب سائٹ ہم منتخب کیے ہیں وہ ان ویب سائٹ سے آپ 3 سال کے بچوں کو، 5 سال کے بچوں کو، 6 سال سے کم، 6 سال سے اوپر، 10 سال کے بچوں، ان تمام بچوں کے لیے اس میں الف با سکھانے والا بھی نیا انداز ہے، اور اسی طرح الوان سکھانے والا بھی ہے۔ تو الوان کا آپ لوگوں کو ایک دکھا دیتے ہیں، اور آپ لوگ اپنے نمبرات لکھ کے دے دیجئے، ہم ایسی چیزیں بھیجتے رہتے ہیں، نمبرات لکھ کے دے دیں، ہم ایڈ کریں گے، ایک براڈ کاسٹ لسٹ بنا دیں گے۔ گروپ ہے اس میں والا ہم ہیں اس میں دورہ تدریبیہ میں، نہیں دوسرے میں شاید۔ اچھا نمبر دیں گے، نمبر دیں گے، ہمارا ایک پرچہ بھی نکلتا ہے بچوں کے لیے الروضہ کے نام سے، آن لائن پہنچتا ہے نا، تو وہ بھی چیز ہے الروضہ کے نام سے، ایڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ جو ویب سائٹ ہیں جو ہم نے منتخب کیے ہیں اس میں ابتدا سے لے کر الف با سے لے کر آخری مراحل تک آپ کو ملے۔ یہ ایسی چیزیں ہم کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے 3 سال کی بچے اور 5 سال کے بچے اور 7 سال کے بچے کو 3-4 مرتبہ سنایا، تو 3 سال کی بچی بھی 2-3 کلر یاد ہو گیا اس کو۔ ایسے بہت کام ہوا ہے، عالم عرب میں بہت کام ہوا ہے۔ تو یہ بعض چیزیں تھیں، شاید آپ لوگوں کے لیے مفید ہوئی ہوں، کوئی سوال ہو یا کوئی اپنا تجربہ ہو تو آپ بتائیے، انشاءاللہ کچھ فائدہ ہوا یا ایسے ہی فائدہ ہو۔ جہاں نیٹ کام نہ کرے بر وقت، تو یہ آپ لوگ ویڈیوز جو ہیں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک آپ کو ایپ ملے گا، ویڈیو ڈر کے نام سے ایک ایپ ہے، ویڈیو ڈر۔ وہاں پہ آپ لوگ یوٹیوب کا
جو لنک ہے اس شیئر کر کے کاپی کر دیجئے، کاپی کر کے اس میں ڈال دیجئے، پھر اس میں ڈاؤن لوڈ آ جائے گا، ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ دیجیے، وہ آسان، یہ سب ڈاؤن لوڈ مل جاتا ہے۔ بہت کم ایسا ہے کہ وہ لوگ ڈاؤن لوڈ کی سہولت نہیں دیتے ہیں، بہت کم، ان کی اپنی پالیسی ہے۔ والوں میں کم ڈاؤن لوڈ کی سہولت ہوتی ہے ہاں تاکہ بار بار دیکھیں اور ویڈیوز بڑھیں۔ ہاں نہیں، بہت کم ہے وہ، یہ اس میں بچوں والوں میں ہے، یہ اناشید الروضہ سے ہے، یہ اس میں سہولت عام طور پہ رہتی ہے۔ کبھی کبھار یوٹیوب میں ڈاؤن لوڈ کی سہولت نہیں رہتی، اسی وجہ سے آپ کو بتا رہے ہیں، ویڈیو ڈور میں ڈال دیجئے تو وہاں پہ سہولت رہے گی۔ ویڈمیٹ کے اندر بہت ایزی ہے۔ ہاں ویڈمیٹ ویڈمیڈ میں، ہاں وہ بھی ہے۔ ویڈیو ڈر میں یہ ہے کہ آپ کو کوالٹی کے اعتبار سے جتنی بڑی کم چاہیے MB وہ لے سکتے ہیں، صرف آڈیو چاہیے تو وہ بھی لے سکتے ہیں۔ ہاں اسی میں کرنا وہ ڈبل ایس کرنا پڑتا ہے یوٹیوب سے، ڈبل ایس کرنا پڑتا ہے۔ ہاں اس کو ویب سائٹ www کے بعد ڈبل ایس کر دو، ہاں ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ کا آپشن دے دیتا ہے، اچھا، اس میں یوٹیوب میں، اچھا اچھا، یہ آن کر دیں ہاں سمجھ، کمپیوٹر میں۔ اسی پہ وہ سسٹم۔ ویڈیو ڈر میں یہ سسٹم یہ ہے کہ اچھا ہے کہ آپ کوالٹی کم کر کے MB کم کر کے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ورنہ موبائل تو بھر جائے گا نا بہت جلد۔ چینل والا چینل جو بتایا تھا، وہ چینل احمد بھائی کو فارورڈ کر دیے ہیں، وہ ان سے لے کر آپ سب کو بھیج دیجیے۔ اس میں کام ہے بہت، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہاں جی جی، ایک لکھا ہے، اس کو 19 صفحے ہو گئے ہیں عربی میں مہارت کے نام سے، انشاءاللہ اس کو کتابی شکل دینے کی کوشش کریں گے۔ PDF تو بھیج دیے، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور کوئی اپنا تجربہ ہے تو بتائیے، تجربہ نہیں ہے کوئی؟ نئے تجربے کرنے چاہیے بچوں میں، ہمارا تو کچھ جاتا نہیں ہے، بچوں کا تو فائدہ ہوگا، فائدہ نہ بھی ہو تو نقصان بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ نئے تجربات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تدریس میں، نہیں بولنا، ہر میدان میں۔ ہم ابھی مشکات 2 سال سے پڑھا رہے ہیں، مشکات والا آدمی نہیں ہے، داڑھی بھی چھوٹی ہے، بڑی مشکل سے ملا ہوگا تو مشکات 2 سال سے پڑھا رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ مشکات کو فقہ کی کتاب نہ بنائیں بلکہ حدیث کے پڑھانے کی طرح پڑھائیں۔ تو گزشتہ سال بھی پڑھایا، اس سال بھی پڑھایا، تو اختلافات پر توجہ ہی نہیں، اور ایک سوال بھی امتحان میں اختلافات کو پوچھا بھی نہیں، جو موٹے اختلافات ہیں وہ بتا کے گزر جاتے تھے، تو اس کا بڑا مزہ آیا، واقعتاً حدیث پڑھنے کا بڑا مزہ آیا۔ جس طرح پڑھے تھے وہ الگ تھا، اب پڑھا رہے تھے تو حدیث پڑھنے کی طرح ہم نے پڑھا اس پر زیادہ زور مفردات پر، ہم ادب سے تعلق رکھنے والے آدمی ہیں نا، تو وہاں پر بھی ادب کو تلاش کرتے ہیں تو مفردات پر زور، اسی طرح تعبیرات پر زور دیا، پھر اس کے بعد جو مفاہیم ہے اور نتائج ہے، ان 4-5 چیزوں پر زور دے کے پڑھا ہے، تو بڑا مزہ آیا اس کو پڑھانے میں۔ اس کی ضرورت، حدیث کو حدیث کی طرح پڑھیں، اس لیے فقہ کی کتابیں تو پڑھائی جاتی ہے، پھر اس میں فقہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جیسے حدیث میں 2 شرح کے نام تفسیر میں ایسی تفسیر میں ابن کثیر کی اچھی ہے، چھوٹے بچوں کے لیے صابونی کی اچھی ہے، مختصر بھی ہے، اچھی بھی ہے، اور اس کے علاوہ آپ جو بھی طبری دیکھیں گے تو اس میں احادیث وغیرہ زیادہ ہے، وہ بہت لمبی ہے، آدمی بوریت محسوس کرتا ہے، اس سے شاید تلخیص بھی آئی ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ صفوت البیان کا نام سنتے ہیں؟ صفوت البیان ہم نے سنا نہیں، ہم تفسیر پڑھاتے نہیں ہیں، اس لیے زیادہ اس کے بارے میں معلومات نہیں۔ لیکن قرآن کا ترجمہ کیا ہے اپنی زبان میں۔ اردو میں نہیں؟ ہاں اردو میں بہت سے ہیں نا، اردو میں لکھ کے کیا کریں۔ اردو میں سوچنے کے تعلق سے آپ نے جو بات کہی، جی ماشاء اللہ یہ بڑی اچھی لگی، پہلی بار نکالنے میں آئی، تو مطلب اس کے تحت یہ بات سب بخود واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی مضمون ہمیں لکھنا ہے تو پہلے ڈائریکٹ اس کو عربی میں لکھے کہ پہلے اس کو اردو میں لکھے؟ عربی میں لکھے، وہی تو کہہ رہے ہیں، عربی میں ہی سوچے، وہاں پر عربی میں ہی لکھے۔ اردو میں آپ لکھیں گے، اس کو عربی کریں گے تو ترجمہ ہوگا، شاید آپ کا ہو، جسے یہ نہ بولنا
چاہے آپ کی اردو مضمون ہو تو اس کو عربی میں کریں گے تو وہ بات نہیں آئیں گی. ڈائریکٹ عربی لکھنے والی جو بات ہے نا، جو تسلسل ہوتا ہے لکھنے میں، وہ ترجمے میں تسلسل نہیں ہوتا ہے. ہمارا میدان ہی ترجمے کا زیادہ ہے. تھوڑا حق کو اضافہ کر دیں بالکل حقوق میں، صرف مدد کے لیے. وہ طریقہ صحیح نہیں، وہ ترجمے کا طریقہ ہو گیا. تو اس میں آپ کی ہی کیا مضمون ہے، لیکن عربی میں اس کو منتقل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کے احساسات جو اردو میں عربی میں منتقل نہیں ہونا. اسی لیے ترجمے کے سلسلے میں کہتے ہیں چاہے جتنا بھی پرفیکٹ ترجمہ ہو، وہ صرف 50% مصنف کی بات کو پہنچا سکتا ہے. اس لیے کہ صرف الفاظ کو منتقل کرتا ہے نا، جذبات کو منتقل نہیں کر سکتے. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں ترجمہ صرف 50% فائدہ دیتا ہے. 50% وہیں پہ چلا گئے، اس کے احساسات چلے گئے، پھر الفاظ کو منتقل کیا جاتا ہے. مولانا اپنے تجربات کچھ بتائیں. ہاں ہمارا ہو گیا ٹائم. کچھ فائدہ ہوا نا آپ لوگوں کو؟ ایسے ہی خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں واقعتاً وہ اصل فائدہ تو اس وقت ہوگا جب ہم اسے عملی جامہ پہنا ہے. جی بولنے کے سلسلے میں بھی، جیسے سوچنے کے سلسلے میں ہم نے بتایا نا، تو خود بخود بولنے کی بھی عادت ہو جاتی ہے اس کو. جی سوچنے سے اس لیے کہ آدمی صرف ذہن سے سوچتا نہیں ہے، بولتا بھی ہے نا، تو دونوں اس میں فائدہ ہوتا ہے، سوچنے کا بھی اور بولنے کا بھی فائدہ ہوتا ہے. اور بولنے کے لیے ماحول کی بھی ضرورت نہیں ہے. بولنے کے لیے ماحول کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو ماحول مل ہی نہیں سکتا. بڑی مشکل سے ہم لوگ ماحول تیار بھی کریں گے تو صرف درجے میں کر سکتے ہیں. تو بچوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ دیواروں سے بات کریں، درختوں سے بات کریں. اسی لیے جو ادب اطفال میں میدان میں لکھتے ہیں نا، وہ کن چیزوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟ جانوروں کی زبان میں لکھتے ہیں، اور وہی سب سے زیادہ مؤثر ہے بچوں پر. جانوروں کی زبان میں جو لکھا جاتا ہے نا، وہی سب سے زیادہ مؤثر ہے. مرتضیٰ ساحل تسلیمی ہے، اسی طرح کلیلہ دمنہ جو آپ لوگ پڑھے ہیں، تو یہی چیزیں زیادہ مؤثر ہوتی ہیں. تو بچوں سے بھی کہیں کہ آپ لوگ جانوروں سے باتیں کریں عربی زبان میں، اسی طرح درختوں سے باتیں کریں، ندی کے پاس جا کر خود ندی سے باتیں کریں، ان کا جواب بھی خود ہی دیں گے نا. تو اسی طرح دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر باتیں کریں یا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر باتیں کریں، تو اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. سوال نہیں ہے کوئی؟ یہ بھی ہماری بہت بڑی کمی ہے کہ ہم لوگ طلباء سے سوال نہیں کراتے ہیں. سوال بہت ہی ضروری ہے. مولانا عبدالرافع صاحب ہم سے سینئر ہیں، ان کے سامنے بولنا ہمارے لیے بڑا دشوار ہوتا ہے. مولانا کا درس نہیں ہے. تو سوال کرنے پر ابھارنا چاہیے بچوں کو، ہر اس میں موضوع میں، چاہے فقہ ہو، حدیث ہو یا کوئی بھی چیز ہو، تو اس میں سوالات پر ابھارنا چاہیے. اس سے نصاب کی مجبوری کچھ نہیں ہوتی، وہ صرف ہماری خام خیالی ہے. نصاب کی مجبوری ہوتی ہے، طلباء کے سوال کرنے میں رکاوٹ نصاب کی مجبوری ہوتی ہے. 90% جھوٹ ہے. یہ جنرل ہے. ادب کا موضوع ہے نا، تو اس کا حساب بالکل نہیں کیجیے. ادب میں کوئی حساب نہیں ہوتا، جو ہم آئے وہ ادب ہے. اگر تک حدیث ہوتی ہے، تفسیر ہوتی ہے، اس کے اندر باقاعدہ چھوٹے بچوں کو موقع نہیں ملے گا. اور مسائل کا مسائل کے اندر جو ابا بتائیں کہ میرا وہ ختم ہے. اور ادب وغیرہ کے اندر کوئی نصاب نہیں ہوتا. لیکن جو بھی موضوع ہو اس میں سوالات ہونے چاہیے، سوالات کی ترغیب دینی چاہیے. بعض بچے ایسے بیکار سوالات کرتے ہیں، ان کو روک سکتے ہیں ہم لوگ. لیکن سوالات کے بغیر بچے جب سوالات ہوتے ہیں تو اساتذہ کو بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ تیاری کرنی پڑتی ہے نا. تو عام طور پہ اساتذہ سوالات سے اسی وجہ سے روکتے ہیں، اس لیے کہ وہ چھوٹی موٹی شرح دیکھ کے چلے جاتے ہیں، سوال کا جواب نہیں ہوتا ہے. سوالات کرنے چاہیے، اور سوالات کرنے کے بعد اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو لا ادری والا ہے یہ نا، لا ادری والا جو ہے وہ بہت سوالات کرنا بھی سکھانا ضروری ہے.
کو یہ نہیں معلوم سوالات کیسے کے سوالات بنانا. یہ جیسے بعض بڑا اساتذہ کو ہم نے دیکھا تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی اشکال ہو رہا ہے لیکن ان کو اشکال نہیں ہو رہا. پھر بتا دیں کہ اس وجہ سے ہے. پھر بچے کل ہو کر وہ سیکھتے کہ اچھا یہاں پر وہ سوال ایک معقول سوال بنتا ہے. یہ سوال سازی بھی ان کو وہ خود بخود سیکھ جاتے ہیں. تنقیدی ذہن جب ہوتا ہے تو وہ بچوں کو بتانا پڑتا ہے اسکول میں کس طرح کی سوال کیا جاتا ہے. مطلب وہ ڈرتے ہیں کہ وہ یہ استاد ناراض ہو جائیں گے بہت سی اور ایسا ہوتا ہے. اسی وجہ سے ڈرتے ہیں نا. لینا بھی نہیں آتا جی اس پر ہی ڈانٹ پڑ جائے تو ڈانٹنا ہی غلط ہے نا. وہی تو کہہ رہے یہ تو تصور ان کے ذہن میں ہے. ہیں, تصور نکالنا چاہیے. وہی کہہ رہے ہیں. جب استاد کی طرف سے یہ بات آئے گی کہ اچھا استاد بتا رہے ہیں تو ان کو حوصلہ ملے گا کہ وہ اسے کھلے گا. وہی کہہ رہے ہیں سوالات کے لیے ترغیب دینی چاہیے. اس کا بڑا فائدہ ہوا اساتذہ کو, وہ تو اور زیادہ فائدہ ہوتا, اس کا علم نکھرتا ہے اس سے. بس ہو گیا. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.